ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا اور یہ مہینہ بے پناہ برکتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہمارے درمیان رونق افروز ہے. اور خاص طور پر جو پہلے 10 دن ہیں اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر ان ایام کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں یعنی یوم النحر کو چھوڑ کر ایک ایک دن کا روزہ ایک ایک سال کے برابر ہے اور ایک رات ان میں سے کوئی عبادت میں گزارنا ایسا ہے جیسے کوئی شب قدر کو عبادت میں گزارے. تو بڑی عظمت والے یہ ایام ہیں. انہی ایام میں ایام حج بھی ہیں جنہیں ہم یوم ترویہ، یوم عرفہ، ایام النحر، ایام التشریق، سب مقدس ایام کا یہ مجموعہ ہے. خاص طور پر حج بیت اللہ، یہ اللہ رب العزت نے وہ پیارا فریضہ امت مسلمہ پر مقرر فرمایا ہے کہ جو مالی اور بدنی دونوں عبادات کا مجموعہ ہے. انسان مال بھی خرچ کرتا ہے اور فزیکلی بھی اپنے جسم وجود کے ساتھ ان مقدس ارکان کو ادا کرتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا میں نے حصہ پڑھا، 4 پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت کریمہ ہے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کریں جس کو حج بیت اللہ کی استطاعت میسر ہے، جس کے پاس اسباب موجود ہیں. اور ڈیٹیل میں جائے بغیر مختصراً اگر میں عرض کروں تو اسباب یہ ہیں کہ آنے جانے کے سفر کے اخراجات، وہاں کے اخراجات، اور پھر اپنے اہل و عیال کو جو یہاں وہ چھوڑ کر جائے گا جن کی کفالت اس کے ذمے ہے، ان کے اخراجات، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ استطاعت میں شامل ہیں. تیسرا راستے میں امن ہونا اور آج کل کے دور کے حساب سے قانونی اجازت کا ہونا، یہ تمام چیزیں بھی استطاعت میں شامل ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ حسین عبادت حج کی صورت میں مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض کی، اور اس کی فرضیت کی جو حدیث مبارکہ میں ہمیں تفصیل ملتی ہے بڑی ایمان افروز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو حج کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور نے حج کی فرضیت کا ارشاد فرمایا تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. دوبارہ انہوں نے سوال کیا، 3 مرتبہ انہوں نے اس سوال کو دہرایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسری مرتبہ خاموشی کو توڑتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نہیں لو قلت نعم لوجبت. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر سال حج کا ہاں کہہ دیتا تو تم پر حج ہر سال واجب ہو جاتا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حضور کے ہاں میں کائنات کے سارے فیصلے ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کے ہاں و نہ پر شریعت کے فیصلوں کو مرتب فرماتا ہے. یہ حضور سے خاص محبت اور الفت کا تعلق ہے اور وہ خاص شان ہے جو جناب سعادت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی فضیلتیں جو ارشاد فرمائی، بہت ڈیٹیل میں یہ ٹاپک ہے، اگر فضائل پہ صرف گفتگو کریں صرف 1-2 احادیث اصول برکت کے لیے سن کر آگے چلتے ہیں. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارہ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حضور نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے وہ کفارے کا ذریعہ ہیں اور حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو حاجی ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا وفد ہے. اذا دعوا اجابہم، جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. وان استغفروہ غفر لہم، اور جب وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کا جو مہمان ہو، اللہ کے گھر میں موجود ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، تو رب کی رحمت جو ہر لمحے ہر جگہ بندے کے ساتھ متصل ہے، رب کی کرم نوازیاں، اس کے انعام و اکرام ہر وقت شامل حال ہیں. لیکن خاص طور پر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مقدس سفر پر کوئی حاضر ہو تو رب العالمین خاص طور پر انعام و اکرام فرماتا ہے. تو زندگی میں ایک بار حج کو فرض کیا گیا، لیکن اس کے فضائل اور اس کی تاکیدات کو دیکھتے ہوئے
شریعت میں جو اس کو اہمیت دی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے علماء محققین فرماتے ہیں کہ مالدار کو چاہیے کہ کم سے کم ہر 5 سال میں ایک بار حج ضرور کرے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اور جس کے پاس گنجائش موجود ہے، وسعت موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اس نے فرمایا کہ جسے اللہ نے استطاعت دی اور وہ حج نہیں کرتا، تو انہوں نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے سخت الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے، اور یہ ناراضگی کے الفاظ ہیں کہ استطاعت ہے اور اس کے باوجود حج کے اس عظیم فریضے کو، جو رکن اسلام ہے اور اتنا عظیم فریضہ ہے، اس کو وہ جان بوجھ کر ترک کرتا ہے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ اذا لقیت الحاج، جب تیری حاجی سے ملاقات ہو، فسلم علیہ، تو اس سے سلام کر، وصافحہ، اس سے مصافحہ کر، ومرہ ان یستغفر لک، اور اسے یہ درخواست کر کے وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کرے، تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے، قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ، جب تک وہ واپس اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہو جاتا۔ یعنی جب وہ سفر حج پہ نکلا ہے اور پورے سفر حج میں تمام مناسک کی ادائیگی کے بعد جب تک وہ واپس اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کی ہر دعا مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش عام مسلمانوں کی حق میں بھی رب العزت مقبول فرماتا ہے۔ تو حضور نے حکم فرمایا کہ حاجی کو دعا کی درخواست کرو، اس سے بخشش و مغفرت کی التجا کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اور یہ بھی فضیلت بیان کی گئی کہ جو حج کے سفر میں ہو اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، تو قیامت تک ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑے عظیم محبت کے اور الفت کے سودے ہیں اور بڑے نرالے، اور آج کل کے حالات میں ہم دیکھیں تو ریلیٹیولی یا کمپیریٹیولی ہم دیکھیں تو گزشتہ دہائیوں میں ہم دیکھیں تو حج کتنا مشکل تھا۔ جو بزرگ احباب موجود ہیں یا جو ہمارے اعزاء اقرباء ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ 90s سے پہلے کے جو حج ہوتے تھے وہ کتنے مشکل اور سخت حج تھے، اور کوئی سہولیات اس وقت نہیں تھیں۔ اب تو بڑا آرام دہ سفر ہے۔ ہاں، بے احتیاطیاں یا غلطیاں یا بلا وجہ ہجوم میں داخل ہونا، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر گزشتہ سال بھی بہت سارے واقعات جو ہے ہمیں سننے کو ملے، لیکن ریلیٹیولی ہم دیکھیں تو اب یہ سفر انتہائی آسان ہو چکے، اور انعام و اکرام اور خیر و برکت کا یہ مجموعہ ہے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ مدینہ شریف میں جو حاضر نہ ہوا ہو تو اس کی طرف بھی ایک اچھی طرف ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار اس سے اگر حاضری نصیب فرما دے تو پھر جو اس کی طرف میں اضافہ ہوتا ہے اور بار بار جو اس کا جاننے کا مچلنے کا دل ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ کیفیت ہے۔ تو بالکل بعین ہی یہی کیفیت جو ہے وہ حج کے ساتھ بھی ہے، کہ جسے حج کی خواہش ہے، جسے حاضری نہیں ملی، اس کی تمنا اس کی طرف تو نرالی ہے، لیکن جو ایک بار یہ سعادت پا لیتا ہے، پھر اس کے دل میں جو لذت اور طرب پیدا ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بار بار میں ہر سال اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے پہنچ جاؤں۔ تو یہ جوش و جذبہ، یہ سعادت کا حصول جو ہے شوق کے طور پر ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اب آئیے ایک حدیث مبارکہ حج کی فضیلت کے حوالے سے بڑی ہی عمدہ ہے، اور صحیح ابن حبان میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کا بڑی نرالی حدیث ہے۔ وہ صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان شئت اخبرتک اما جئت تسأل، حضور نے فرمایا کہ جو تو پوچھنے آیا ہے میں تیرا سوال بھی تجھے بتا دوں۔ یعنی ابھی انہوں نے سوال کا ذکر نہیں کیا، حضور پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ جو تو پوچھنے آیا ہے، تیرا سوال اور تیرا جواب دونوں میں تجھے نہ ارشاد فرما دوں۔ اور یہ ایک موقع نہیں ہے، کئی حدیثوں میں کئی واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ سوال کرنے والے کے سوال سے پہلے ہی حضور نے اس کا سوال بھی اسے ارشاد فرمایا اور اس سے جامع جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا، تو وہ عرض کرنے لگے ان شئت سألتنی فأخبرک، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فقال لا یا نبی اللہ اخبرنی اما جئت اسألک، آپ خود ہی ارشاد فرمائیے کہ میں آپ سے کیا پوچھنے آیا ہوں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کا سوال فرمایا تو اس لیے آیا ہے کہ تو یہ پوچھے کہ حاجیوں کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور عرفات میں جا کر قیام کرتے ہیں اور پھر شیطان کو کنکر مارتے ہیں اور پھر اپنے سر کو منڈاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو جب حضور نے سوال کو ارشاد فرمایا تو عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، ایک بات بھی جو میں دل میں تھی وہ آپ نے نہ چھوڑی، ساری بات آپ نے ارشاد فرما دی ہے۔ پھر حضور نے
ان تمام سوالوں کے جوابات فضائل کی صورت میں ارشاد فرمایا کہ جو تو نے یہ کہا، یہ سوچا کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں سنو کہ جب اس کی سواری ایک قدم اٹھاتی ہے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ طواف کرتا ہے اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، طواف کا ثواب تو بہت ہی نرالا ہے، اس کے بعد کے جو نفل ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسماعیل میں سے یعنی اعلیٰ ترین نسب کے اعلیٰ ترین غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ رب العالمین صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان دوڑنے میں اسے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وقوف عرفہ کرتا ہے، وقوف عرفہ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور جو اس لذت سے گزرے ہیں وہی اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان کے جسم پر گرمی کی شدت بھی ہے اور تھکن کے آثار بھی ہیں، لیکن اس تھکن کا بھی علیحدہ مزہ ہے، اور بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر پسینہ ہے اور چہرے پر گرد غبار ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ عرفات کی میں اس کیفیت میں ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَزِّلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، فَيَقُولُ، اور فرشتوں سے فرماتا ہے انظروا إِلَى عِبَادِي، میرے اس بندے کو دیکھو، شَعْثًا غَبْرًا، کہ یہ غبار آلود ہے اور یہ پرا گندہ ہو رہا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد غبار میں اٹا ہوا ہے، اشہدو، اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے، اللہ حالانکہ اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اسے کسی کے عمل کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن کتنا وہ کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر، خاص اس موقع پر فرمایا اشہدو، گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم ذنوبہم وان کان عدد قطر السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بارش کے قطروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہیں تو میں نے سارے کے سارے معاف کر دیے۔ یہ اس وقوف عرفہ کا انعام ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَرَمَلٍ عَالَجَ، جب وہ رمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب کے ذخیرے عطا فرماتا ہے۔ وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ، اور جب شیطان کو کنکر مارتا ہے، لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور نے فرمایا کہ اس کا اجر تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، قیامت کے دن اسے اس کا اجر پتہ لگے گا کہ شیطان کو جو وہ کنکر مار رہا تھا کتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمایا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ، جب اپنا سر منڈاتا ہے، حاجی جب اپنا سر حلق کرواتا ہے، بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور کو جاری فرمائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَإِذَا قَضَى أَجْرَهُ طواف بالبیت، جب وہ اپنے تمام مناسک کو بیت اللہ کا وہ طواف ادا کر کے، طواف زیارہ جو اہم ترین رکن ہے حج کا، جب وہ ادا کرتا ہے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، طواف زیارہ کرنے کے بعد جس طرح بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم اور شاندار عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مقرر فرمائی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مالی اور بدنی دونوں عبادات کا حسین امتزاج ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم عبادت میں کیسی عظیم یادگار رکھی ہے۔ سب سے پہلا مقصد تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ریاکاری کے، دکھاوے کے تمام ایسے عناصر کو بہت دور کر دیا کہ جو اکثر اوقات انسان کی عبادات کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دل کی اس گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہر موقع پر، چاہے وہ قربانی کا موقع ہو، چاہے وہ حج کا موقع ہو، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اعمال جو ہے وہ ضائع و برباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کئی حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے رضا الہی کی کہ سارے جو ہے وہ ایک ہی لباس میں ہیں، کوئی کسی کا کوئی امتیازی فرق جو ہے وہ ہمیں نمایاں نہیں ہوتا، اور سارے اپنے تمام تر اسٹیٹس کو بالائے طاق رکھ کے جہاں دنیا میں جو بھی ان کا منصب اور عہدہ ہے، اب جب اللہ کے گھر میں ان عظیم مناسک کو ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں تو اسلام جو ہے وہ ایک حسین امتزاجی طور پہ سب کو یکجا کر دیتا ہے اور سب کو اس طرح سے ظاہری اعتبار سے مساوات کے اس درجے میں لا کھڑا کرتا ہے، اور جو سارے اندرونی تفاخر کے بت ہمارے اندر پل رہے ہیں ان کو یہ عظیم عبادت جو ہے وہ پاش کر دیتی ہے۔ اور پھر اس عبادت کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ ایک اجتماعیت امت کی اللہ رب العالمین ظاہر فرماتا ہے، اور اس اجتماعیت کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم مزاج شریعت کو سمجھیں تو اب آپ دیکھیں کہ علاقائی اعتبار سے ہم دیکھیں تو نماز با جماعت، نماز پنجگانہ، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک ذریعہ و سبب ہے۔ اور پھر اسی طرح نماز جمعہ پورے ایک خطے کی مجموعی
یگانیت کو اور اجتماعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آپ نماز عید میں دیکھ لیں، اگرچہ ہمارے یہاں اس کی وہ صورت اب موجود نہیں ہے، لیکن اسلامی فلسفہ تو یہی ہے کہ پورا شہر ایک مرکز پر جمع ہو کر نماز عید ادا کرے اور مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہے وہ ظاہر ہو، اور جو کفر ہے وہ اس اجتماعیت کو دیکھ کر مغلوب ہو۔ یہ اسلام کے مقاصد میں اہم ترین مقصد ہے۔ تو یہ شہر کی سطح پہ ہو گیا، اور عالمی سطح پر یہ سال کا ایک ایسا عظیم اجتماع ہے کہ لاکھ مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی غرض سے اس کی رضا کے حصول کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک عظیم موقع اور فریضہ ہے۔ اور پھر سب سے اہم اور بڑھ کر بات جو بندے کو ایمانی تقویت بھی دیتی ہے کہ حج کا یہ عظیم فریضہ ہمیں اپنے ماضی سے جوڑتا ہے، ہمیں ہمارے اسلاف اور اکابرین کی یاد دلاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، مشہور واقعات ہیں، ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ آپ جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے اور اللہ کی بارگاہ سے آپ کو حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ اب آج کا ماحول اور اس وقت کا ماحول کہ جب مٹھی پر لوگ وہاں موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما کر فارغ ہو چکے ہیں، جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور اس وقت حکم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ جبل ابو قبیس پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہ پہاڑ جو حرم شریف سے بالکل متصل جو محل آج کل تعمیر ہے، شاہی محل، وہ جبل ابو قبیس ہے، وہ بڑا تاریخی اور عظیم پہاڑ ہے، اور ایک قول کے مطابق جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی پہاڑ پر آرام فرما ہے۔ بہرحال آپ یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو جب اللہ کی بارگاہ سے حج کے لیے بلانے کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں استفسار کرتے ہیں کہ مولا یہ بیابان ہے، ویران ہے، چند لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو میری یہ آواز لوگ کیسے سنیں گے؟ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم تم ندا کر دو، تمہاری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جتنے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس پکار پر لبیک کہا، وہ قیامت تک حج کی سعادتیں پاتے رہیں گے۔ تو یہ عظیم فریضہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار، اور پھر سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھیں تو ہمارے لیے جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حج ادا کرنا یہی سب سے بڑی ہمارے لیے انسپریشن ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ تمام مناسک کو ادا فرمایا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کلمات تھے جب آپ نے حجر اسود کو آپ بوسہ دینے کے لیے قریب آئے تو آپ نے کیا کہا؟ حجر اسود کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ تو ہے تو پتھر، اگر میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ تو یہ ہے اصل مقصد کہ نبی پاک علیہ السلام کی ادا میں اور پیاروں کی ادا میں وہ لذت و تاثیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی وہ دلیل ہے کہ جس جگہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم لگے اور وہ پانی کی تلاش میں اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہیں، تو وہ عبادت تو نہیں تھی اس وقت، وہ تو ان کا ذاتی کام تھا، اپنے اولاد کو پانی پہنچانا تھا، لیکن یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی والدہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مکے میں اس وقت آئے ہیں کہ پورا مکہ خالی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف 2 افراد، ایک شیر خوار بچہ ہے اور بی بی ہاجرہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے عظیم قربانی کو برداشت کیا، گزشتہ جمعہ بھی ہم نے سماعت کیا کہ آپ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا کہ یہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ صبر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو اس عظیم قربانی کو جب برداشت کیا تو اللہ کی بارگاہ سے انعام کیسا ملا کہ قیامت تک حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لاتے رہے، خود جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی امت میں قیامت تک جتنے بھی صالحین، مقربین، اولیاء، اقطاب، ابدال، جتنے بھی صلحاء آتے رہیں گے، اور تمام امت جو ہے وہ یہ عظیم ادا کو جو بی بی ہاجرہ نے پانی کی طلب میں صفا اور مروہ کے درمیان لگائی تھی، اس ادا کو ادا کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے عبادت کا درجہ عطا فرمایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جس جگہ اللہ کی نیک بندی ولیہ کے قدم لگ جائیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو مقصدیت کی بات اگر آپ کریں تو آج اگر ہم صفا مروہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو پانی کی بوتل بھی موجود ہے، جگہ جگہ پانی کی کولر بھی لگے ہوئے، تو ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو وہ اس پیاری ادا کی ادا ہے کہ جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی طلب کے لیے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوڑ فرمائی تھی۔ اور تقریباً
3.5 کلومیٹر کا یہ 7 چکر کا فاصلہ بنتا ہے. تو یہ اس عظیم یادگار کی نشانی ہے. پھر آپ مقام ابراہیم پر آ جائیے جہاں پر طواف کے بعد نفل پڑھنے کا ہمیں حکم ملتا ہے. تو وہاں کیا ہے؟ وہاں بھی یہی ہے کہ وہ مقام ہے کہ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی یہاں سے تعمیر فرمائی. اور یہ پتھر جو ہے آپ کے لیے لفٹ کا کام کیا کرتا. جب آپ اوپر ہونا چاہتے اوپر کر دیتا, جب آپ نیچے آنا چاہتے نیچے کر دیتا. اور پتھر کا مزاج نہیں ہے کہ کسی چیز کے نشان کو اپنے اندر سموئے, لیکن یہ اللہ کے نبی تھے, پتھر بھی جانتا تھا. اس نے اپنے سینے کے اندر جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے نقش کو محفوظ کیا. اور ہزاروں سال آج یہ ایک فریم میں موجود ہے, لیکن آپ گزشتہ سالوں میں دیکھیں جو ہمیں تاریخی پس منظر ملتا ہے تو بڑے عجیب و غریب قسم کے حادثات بھی رونما ہوئے. طوفان آئے, آندھیاں آئیں اور کہیں آگے لگیں, لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کو محفوظ رکھا. اور صرف محفوظ نہیں رکھا, قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ کو جائے نماز بناؤ. یہی تو وہ دین تھا کہ جو پتھروں کی عبادت سے روکنے کے لیے آیا تھا. لیکن آج یہ کیا کہہ رہا ہے, اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ آؤ پتھر کے سامنے آ کر یہاں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. تو اب حکم جو ہے وہ پتھر کی عبادت کا نہیں ہے, عبادت تو اللہ ہی کی ہو رہی ہے, لیکن مراد یہ شریعت ہمیں دے گئی اور شریعت نے ہمیں اصول سمجھا دیا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں ایسی چھما چھم برستی ہے کہ پورا حرم ہی برکت والا ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو, کیونکہ یہاں اللہ کی طرف سے خاص قبولیت کی نوید ہے. پھر آپ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم شریف سے مس ہو کر آپ کی قدم کی رگڑ سے نکلنے والے پانی کی لذت کو دیکھیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ زمزم میں وہ ہے جس کے لیے اسے پیا جائے, یعنی جس مقصد سے جس دعا کو دل میں رکھ کر اس مقدس پانی کو پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو مقبول فرماتا ہے. اور صحت کے اعتبار سے میڈیکلی اس کو دیکھا جائے تو دنیا کے سب سے قیمتی ترین پانی میں یہ شامل ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ عظیم تحفہ امت مسلمہ کو جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عطا فرمایا. پھر آپ دیکھیں وقوف عرفہ کی بات کریں, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں مختصراً کہ عرفہ میدان عرفات کو کہتے ہیں, اور اسی کو عرفہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عرفہ کے معنی ہے پہچاننا. تو یہاں پر اس مقام پر حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی اور یہ میدان جو ہے مقدس میدان بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک یادگار ہے اکابرین امت کے ساتھ اور پاکان امت کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, مقربین کے ساتھ, کہ اس مقام پر جب جنت سے انہیں اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سراندیپ یعنی جو موجودہ سری لنکا ہے یہاں تشریف لائے, اور بی بی حوا جدہ میں تشریف لائیں, اور پھر میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ مقام بھی مقدس ہوتا ہے. پھر مزدلفہ میں, منی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ہم ادا کرتے ہیں جو حضور نے جس طریقے سے ان مناسک کو ادا فرمایا. اور پھر یہ بھی ڈیٹیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حج میں کیا خرافات تھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلا حج حضور کے ہجرت کے بعد ہوا وہ 9 ذی الحجہ میں ہوا, جو ریاستی سطح پر حضور کی نگرانی میں حضور نے پہلا حج جو اہل اسلام کے لیے قائم فرمایا. اس سے پہلے حج ہوتا رہا لیکن وہ مشرکین کے اس میں خرافات بھی شامل تھے. لیکن 9 ذی الحجہ کو آفیشلی آپ سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا. اور پھر اس سے اگلے سال یعنی فتح مکہ کے 1 سال بعد حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. اور پھر اس سے اگلے سال 10ویں ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کے ہمراہ تقریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ کے ہمراہ آپ نے حج ادا فرمایا. تو یہ بھی حضور کے مناسک کی تمام تفصیل ہے کہ حضور نے کہاں کہاں نماز ادا فرمائی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کن ارکان کو کہاں ادا فرمایا, کن کن اوقات میں حضور کہاں تشریف لے گئے, اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے گویا کہ سنگ میل بن گئے اور طریقہ حج اور مناسک کے حج مقرر ہوئے. پھر آخری بات رمی جمرات کے حوالے سے ہم بات کریں, شیطان کے کنکر مارنے کی جو فضیلت ہم نے ابھی سماعت کی ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی فریضہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے جناب اسماعیل کو لے کر ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر جا رہے ہیں. قربانی کے ایام بھی ہیں اور معاملہ حج کا ہے, مناسک کے حج ہم ذکر کر رہے ہیں. تو اس کو ذرا سمجھیے گا کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے ہیں اور راستے میں شیطان جگہ جگہ رکاوٹ ڈال رہا ہے, آپ کنکر مار کر اسے دور کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے اس عظیم عبادت کو حج کے مناسک کا ایک اہم ترین رکن بنا دیا. تو یہ ہے اکابرین ملت کے ساتھ, صالحین, انبیاء اور نیک لوگوں کے ساتھ وابستگی اور ربط جو اسلام ہمیں اس عظیم عبادت میں سکھاتا ہے. آج تو کوئی شیطان موجود نہیں ہے, ایک پلر نما ایک علامت موجود ہے جس پر ہم جو ہے پتھر مار رہے ہیں اور یہ عظیم سعادتوں کو حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادتیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. رب العزت ہمارے ایمانوں